اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی خبر گیری کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قرآن سینے سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے جس طرح کہ اونٹ اپنی رسی سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے کی مثال اونٹ والے کی ہے، اس کو رسی سے باندھا گیا ہے، اگر اس کی خبر گیری رہتا ہے تو وہ باندھا رہتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے جاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے ہم تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ فضلنا فضیلت دی ہم نے بعد ان کے کو بعد پر، بعد ان میں سے بعد سے اللہ نے کلام کیا اور بعد سے بعد اور بلند کیے بعد ان کے درجات، اور ہم نے دی عیسیٰ بیٹے مریم کو واضح دلیلیں اور ہم نے اس کی مدد کی ساتھ روح پاک کے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ جنگ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد میں ہیں، بعد سے جو آئی ان کے پاس واضح دلیلیں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پس بعد ان میں سے بعد ایمان لائے اور بعد ان میں سے بعد نے کفر کیا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ نہ آپس میں جنگ کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو جو رزق دیا ہم نے تم کو پہلے اس سے کہ آج وہ دن نہ خرید و فروخت ہوگی اس میں، اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے نزدیک اس کے مگر ساتھ اس کے حکم کے، جانتا ہے جو درمیان آگے ان کے ہے اور جو پیچھے ان کے ہے، اور نہیں گھیرتی کوئی چیز اس کے علم کو مگر ساتھ جو چاہے، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں میں، اور نہیں وہ تھکتا ان دونوں کی حفاظت سے، اور وہ بڑا ہی بلند ہے۔ نہیں مجبوری دین میں تحقیق ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، پس جو کوئی کفر کرے شیطانوں کا اور ایمان لائے اللہ پر، پس تحقیق تھام رکھے رسی کو نہ جدا ہوگا اس سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رسی سے مراد قرآن پاک، پس جو کوئی تھام رکھے رسی کو مضبوطی سے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، جو رسی کو مضبوطی سے تھام رکھے نہ جدا ہوگا اس سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے ان کو اندھیرے سے طرف نور کی، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، ان کو نکالتے ہیں نور سے طرف اندھیرے کی، وہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
کیا نہیں تم نے دیکھا طرف وہ شخص کی جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے بیچ اس کے رب کے، یہ کہ دی اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ذات پاک ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہا اس شخص نے میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس تو لے آ ساتھ اس کے مغرب سے۔ پس شرمندہ ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالموں کو۔ شخص کی گزرا اوپر ایک بستی کی اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ کہا کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے؟ پس مارا اس کو اللہ نے 100 سال، پھر زندہ کیا اس کو۔ کہا کتنی دیر ٹھہرا تو؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ کہا کتنی دیر ٹھہرا تو؟ کہا ٹھہرا میں دن یا دن کا بعد حصہ۔ کہا بلکہ ٹھہرا تو 100 سال۔ پس دیکھ طرف اپنے کھانے کی اور اپنے پینے کی نہیں گلا سڑا، اور دیکھ طرف اپنے گدھے کی، اور تاکہ ہم تجھے کر دیں نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ طرف ہڈیوں کی کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ظاہر ہوا اس کے لیے کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب دکھا مجھ کو کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ کہا ہاں لیکن اطمینان ہو میرے دل کو، اور بھی زیادہ تسلی ہو جائے میرے دل کو۔ کہا پس پکڑ 4 پرندے، پس ان کی پہچان رکھ اپنی طرف، پھر کر اوپر ہر پہاڑی کے ان کے حصے، پھر بلا ان کو آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لینا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، مانند مثال دانے کی اگتی ہے 7 بالیاں، بیچ ہر بالی کے 100 دانہ، اور اللہ دگنا کرتا ہے واسطے جس کی چاہے، اللہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع جاننے والا ہے۔ وہ لوگ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، پھر نہیں جتاتے جو خرچ کرتے ہیں احسان جتا کر اور نہ تکلیف دے کر، ان کے لیے ان کا اجر ہے نزدیک اپنے رب کے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بات اچھی کہنی اور بخشش مانگنی بہتر ہے صدقہ دے کر جتانا تکلیف دینا۔ ایسے صدقے سے بات اچھی کہنی اور بخشش مانگنی بہتر ہے جو صدقہ دے کر جتایا جائے تو تکلیف بھی دی جائے، اور اللہ غنی حوصلے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کر لو اپنے صدقات ساتھ احسان کے اور تکلیف کے، کہ لوگوں کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے مال صدقات کو ضائع نہ کرو۔ مانند اس شخص کی خرچ کرتا ہے اپنا مال، دکھاتا ہے لوگوں کو، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ پس مثال ہے اس کی مانند مثال چٹان کی، اس پر مٹی ہو، پس پہنچے اس کو بارش، پس چھوڑے اس کو خالی، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور مضبوط رکھتے ہیں اپنے نفسوں کو، مانند مثال دانے کی، مانند مثال باغ کی، جناتم باغ کی، بربواتن اونچی جگہ پر ہو، اصابہ پہنچے اس کو بارش، پس لائے ہر پھل دگنا۔ پس اگر بارش نہ بھی پہنچے تو پس تریل ہی کافی ہوتی ہے، اور اللہ سا جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ کیا چاہتا ہے تمہارا ایک یہ کہ ہو اس کے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، چاہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہر پھل ہو، اور پہنچے اس کو بڑھاپا اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، پس پہنچے اس کو بگولا، اس میں آگ ہو، پس جلا کر رکھ دے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانی ہے شاید کہ تم فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ سے جو تم نے کمایا، اور جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اور نہ تم ملاؤ گندی چیز کو اس سے کہ تم خرچ کرتے ہو، اور تم اس کو دینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جو اس میں، اور جان لو بے شک اللہ غنی تعریف کیا گیا ہے۔ شیطان وعدہ دلاتا ہے تم کو تنگ دستی کا، اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو بخشش کا، اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ وسیع جاننے والا ہے، دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے،
اور جسے دیتا ہے حکمت پس تحقیق دیتا ہے بہتری بہت، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ اور جو تم خرچ کرو، خرچ کرنا یا نظر مانو تم نظر مانی، پس بے شک اللہ جانتا ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، پس کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور دو تنگ دستوں کو، فقراء کو، پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ دور کرے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی ہدایت، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور جو تم خرچ کرو گے بہتر جانو اپنے نفسوں کے لیے، اور جو تم خرچ کرو گے مگر تلاش کرو کہ اللہ کی رضامندی، اور جو تم خرچ کرو گے نیکی سے، اور جو تم خرچ کرو گے نیکی سے پورا دیا جائے گا تمہاری طرف، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وہ فقیروں کے لیے وہ لوگ جو روکے گئے اللہ کے راستے میں نہیں وہ طاقت رکھتے، یعنی تنگ دست لوگ، ذوالفقراء، تنگ دست لوگ، محتاج لوگ، وہ روکے گئے اللہ کے راستے میں نہیں وہ طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں، گمان کرتے ہیں ان کو جاہل غنی بے سوالی سے، تم پہچانو ان کو ان کے چہروں سے نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر۔ اور جو تم خرچ کرو گے نیکی کے لیے، پس بے شک اللہ ساتھ اس کے جاننے والا ہے۔ وہ لوگ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن، پوشیدہ اور اعلانیہ، پس ان کے لیے اجر ہے ان کا نزدیک اپنے رب کے، اور نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہ وہ کھڑے ہوں گے، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ کھپتی کیا اس کو شیطان نے چونے سے۔ یہ کہ بے شک وہ کہتے ہیں سوائے اس کے خرید و فروخت برابر سود کے ہے، اور حلال کیا اللہ نے خرید و فروخت کو اور حرام کیا سود کو، پس جو کوئی آئے نصیحت ہے اس کے رب سے، پس بعض آ جائے پس اس کے لیے جو گزر چکا۔ جو کوئی اس طرف آتا ہے اس کو تو نصیحت ہے کہ وہ اپنے رب کے فرمان سے وہ ڈر جائے، رک جائے، پس جو گزر چکا سو گزر چکا، اور حکم اس کا طرف اللہ کی ہے۔ اور جو کوئی عادی ہو گیا پس وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ سود کا، تو جب اس کے پاس یہ آج پہنچ جائے تو وہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ جو پہلے سود لیتا رہا وہ اس کو واپس لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گزر گیا، جو ہو گیا تو وہ میں معاف کر دوں گا جب کہ کوئی معافی چاہے، پھر آئندہ نہ ایسا کرے بعد آ جائے۔ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر کافر گناہ گار کو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے ان کا نزدیک اپنے رب کے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ پس اگر نہ تم کرو گے، پس آؤ جنگ کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ جو لوگ سود لینا دینا نہیں چھوڑتے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر تم توبہ کرو پس تمہارے لیے خالص مال ہے تمہارا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر ہو تنگ دست پاس ڈھیل دو طرف آسانی کے۔ اور اگر تم صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، اور ڈرو اس دن سے کہ تم لٹائے جاؤ گے اس میں طرف اللہ کی، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب لین دین کرو تم لین دین کرنا طرف متمکرہ کے، پس لکھ لیا کرو اس کو، اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے لکھنے والا ساتھ عدل کے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ لکھے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ اور لکھائے وہ شخص جو اس پر حق رکھتا ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے رب ہے اس کا، اور نہ کم کرے اس سے جس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ وہ لکھنا جانتا ہے۔ تو جب اس کو بلایا جائے کہ یہ مجھے لکھ دیں تو اس کو لکھ دینا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو یا بہت۔ پس اگر ہے اس پر حق رکھنے والا بیوقوف یا کمزور یا نہیں طاقت رکھتا یہ کہ لکھانے کی، پس چاہیے کہ لکھائے اس کا ولی
اور گواہ رکھ لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، پس اگر نہ ہوں 2 مرد، پس 1 آدمی اور 2 عورتیں ہوں جو تمہیں پسند ہوں گواہوں سے۔ اگر بھول جائے ایک ان دونوں میں سے، پس یاد کرا دے ایک ان دونوں میں سے دوسری۔ دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو فقیت دی ہے کہ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ 2 مرد 2 گواہ رکھ لو، اگر 2 گواہ نہیں ملتے، مرد 2 نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں رکھو۔ اتنی فقیت ہے مرد کو عورت پر، پس یاد کرا دے ایک ان دونوں میں سے دوسری۔ عورت کا جو ہے حافظہ وہ کمزور ہوتا ہے، تو اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری یاد کروا دے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے خود آدمی کو اتنی فقیت دی ہے، اور نہ انکار کرے گواہ جب بلایا جائے، اور نہ سستی کرو یہ کہ لکھو اس کو تھوڑا ہو یا بہت، طرف اس کی مدد کی۔ یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ مضبوطی ہے واسطے گواہی کے، اور ادنا ہے کہ نہ تم شک میں پڑ جاؤ، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لکھ لیا کرو، پھر اس طرح آپس میں لڑائی نہ ہوگی، جھگڑا نہ ہوگا۔ جب تم لکھو گے نہیں تو پھر بعد میں اس سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ اس طرح ہی ہوتا ہے، لیکن کیوں ہوتا ہے؟ جب کہ ہم مانتے نہیں اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ لکھ لیا کرو، چاہے تھوڑا لین دین ہو چاہے زیادہ ہدار۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدار کو غلط نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ لکھ لیا کرو۔ جو تمہاری تجارت ہوتی ہے آپس میں لین دین، جو لین دین ہے حاضر ہے، تو پس نہیں کوئی حرج تم پر کہ نہ تم اس کو لکھو۔ یہ جو ہم نقد سودا لیتے ہیں، نقد چیزیں لیتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس کو لکھو۔ اور گواہ رکھ لو جب لین دین کرو تم، اور نہ دکھ دو لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے ان کو تکلیف دو گے، لکھنے والے کو بھی اور گواہ کو بھی، پس بے شک وہ فسق ہے ساتھ تمہارے، اور اللہ سے ڈرو، اور وہ سکھایا تم کو اللہ نے، اور ڈرو اللہ سے، اور وہ جانتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ تم کو لکھنا تم جانتے ہو، تو یہ اللہ نے سکھایا ہے، تو اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر ہو تم اوپر سفر کے اور نہ تم پاؤ لکھنے والا، پس رہن رکھ لو قبضے میں، پس اگر امن میں ہو بات تمہارا بات، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جو دیا گیا امانت، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، اور جو کہ تم میں سے اس کو چھپاتا ہے پس بے شک گناہ گار ہے اس کا دل، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا اس کو چھپا لو، حساب لے گا تم اسے سازش کے اللہ، پس بخشے گا جس کے لیے چاہے گا، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لائے رسول ساجو اتارا گیا طرف ان کے رب سے، اور ایمان لاتے ہیں ہر ایمان لانے والے ساتھ اللہ کے اور اس کے فرشتوں کے، اور مومن سب کے سب ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اس کے فرشتوں کے اور اس کی کتابوں کے اور اس کے رسولوں کے، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک اس کے رسولوں میں سے، اور کہتے ہیں سنا ہم نے اور اطاعت کیا ہم نے۔ بخشش چاہتے ہیں تو تجھ سے ہے ہمارے رب، اور طرف تیری ہی لوٹنا ہے۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر جو اس نے کمایا، جو کچھ بھی کوئی کمائے گا نا اس پر ہی ہوگا۔ اے ہمارے رب نہ پکڑا ہم کو اگر ہم بھول گئے، اگر ہم نے بھول کر بھی کوئی گناہ کیا یا ہم نے کوئی خطا کی، اے ہمارے رب، اور نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسا ڈالا تو نے اوپر ان لوگوں کے جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور نہ ڈال ہم پر جو نہیں طاقت
ہم واسطے ہمارے ساتھ اس کی، اور معاف کر ہم کو اور بخشا ہم کو، رحم کر ہم پر، تو ہمارا مولا ہے، پس مدد کر ہماری قوم کافروں پر۔ یہ ایسی 2 آیات ہیں کہ اس کے ایک وقف پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو جو سونے سے پہلے ان کو پڑھے، ساری رات یہ 2 آیتیں کفایت کرتی ہیں۔ ایسی ہوتا ہے جیسے یہ شخص قیام کر رہا ہے، ساری رات یہ 2 آیات کفایت کرتی ہیں، اس لیے اپنے بستر پر جا کر ان آیات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ سورہ آل عمران۔ حروف مقطعات۔ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے۔ اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو ساتھ حق کے، تصدیق کرتی ہے اس چیز کے لیے جو درمیان اس کے سامنے ہے، ان کتابوں کی بھی، پہلی کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ اور اتارا توراۃ کو اور انجیل کو پہلے سے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اتارا فرقان کو، قرآن پاک فرقان ہے، دوسری کتابوں سے فرق کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، ان کے لیے عذاب سخت ہے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نہیں چھپی اس سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ذات ہے تمہاری صورتیں بنائی ریموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ وہی ذات پاک ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے ریموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں کون ذات ہے؟ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی مصور ہے۔ اللہ ریموں میں صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی ذات ہے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو، اس میں آتے ہیں محکمات، وہ اصل کتاب ہے، اور دوسرے متشابہ ہیں۔ پس ہے پر وہ لوگ ان کے دلوں میں ڈھینگ ہے، پس وہ تابع داری کرتے ہیں جو مشابہ ہیں اس سے، تلاش کرتے ہیں فتنہ، اور تلاش کرتے ہیں اس کی طویل، اور نہیں جانتا طویل اس کی مگر اللہ، اور سخت ہیں علم میں، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے۔ ہر ایک نزدیک ہے ہمارے رب کی، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل، بعد جب کہ تو نے ہم کو ہدایت دی، اور عطا کر ہمارے لیے اپنی جناب سے رحمت، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ یہ بھی دعا یاد کرنی چاہیے، نماز کے فرضوں کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے۔ اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرے گا لوگوں کو واسطے دن کے، نہیں شک اس میں، قیامت کا دن۔ بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کا۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہرگز نہ غنی کرے گا ان کو ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ، اور وہ لوگ وہ ایندھن ہے آگ کا۔ مانند عادت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، جھٹلاتے تھے ہماری نشانیوں کو، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، جلدی تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کی اور برے بچھونے کی۔ تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، 2 جماعتوں میں جنگ کر رہی ہیں، ایک جماعت جنگ کر رہی ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسری کافر ہے۔ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے برابر دیکھنا آنکھ کا، اور اللہ مدد دیتا ہے اپنی جسے چاہتا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ سجایا گیا ہے لوگوں کے لیے محبت خواہشات عورتوں سے اور بیٹوں سے، اور ڈھیروں ڈھیر سونے سے، اور ڈھیروں ڈھیر خزانوں سے، سونے سے اور چاندی سے، اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے، اور 4 پایوں سے، اور کھیتی سے۔ یہ دنیا کا نفع ہے، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے، اور اللہ تعالیٰ نزدیک اس کے اچھا مال و ثواب ہے۔ کہہ دیجیے کیا خبر دوں میں تم کو اس سے بہتر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو ان چیزوں کی محبت ہے نا، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، ڈھیروں ڈھیر خزانوں کی محبت، سونے چاندی کی اور گھوڑوں کی، چوپایوں کی، کھیتیوں کی، جو اللہ کے نزدیک ہے نا۔
وہ اس کے پاس بہتر مال و اسباب ہے۔ کہہ دیجیے کیا ہم خبریں دیں تم کو بہتر سے واسطے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے نزدیک سے۔ جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا، ان کے لیے اس سے بہتر مال و ثواب ہوگا جنت میں۔ جنت ہوگی، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور بیویاں پاک ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پس بخش واسطے ہمارے گناہ، اور بچا ہم کو عذاب آگ سے۔ صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور خرچ کرنے والے اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت۔ گواہی دیتا ہے اللہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی قائم ہیں، ساتھ ہی انصاف کے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کرتے وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب مگر بعد سے جو آیا ان کے پاس، علم جاتی کرتے ہیں درمیان اپنے۔ حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے یہود اور نصارہ کو کہ دین اسلامی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ اختلاف شروع کر دیا۔ اور جو کہ کفر کرے گا اللہ کی نشانیوں کا، بس بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ پاس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، پاس کہہ دیجیے میں نے فرما برداری میں لگا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور جو کہ تابع داری کرے، اور کہہ دیں ان لوگوں کے لیے جو دیے گئے ہیں کتاب اور ان پڑھوں کو، کیا تم بھی مسلمان ہو؟ بس اگر مسلمان ہو پس تحقیق پھر تو تم ہدایت پا گے، اور اگر پھر جائیں بس سوائے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچانا ہی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کا بغیر حق کے، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ساتھ انصاف کے لوگوں میں سے، پس خوشخبری دے دو ان کو عذاب دردناک کی۔ وہ لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی جو دیے کے حصہ کتاب سے وہ پکار بلائے جاتے ہیں طرف کتاب اللہ کی، تاکہ فیصلہ کریں درمیان ان کے۔ پھر پھرتا ہے کہ فریق ان میں سے، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ کہ بے شک وہ کہتے ہیں ہرگز نہ چھوئے کہ ہم کو آگ مگر چاند دن، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین جو تھے وہ افطرا باندھتے۔ پس کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو واسطے دن کے کہ نہیں ہے شک اس میں، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کہہ دیجیے اللہ مالک ملک ہے، تو دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں بہتری ہے، بے شک تو پر ہر چیز کی قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ نہیں پکڑتے مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، نہ پکڑے مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، اور جو کوئی کرے گا یہ پاس نہیں اللہ سے بیچ کسی چیز کے، مگر یہ کہ تم ڈرتے ہو ان میں سے ڈرنا، اور بچا لو تم اللہ سے اپنے نفس کو، تو طرف اللہ کی ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ پکڑے مومن کافروں کو دوست مومنوں کے سوا۔ مومنوں کو آپس میں دوستی کرنی چاہیے، مومنوں کو کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، اور جو کرے گا یہ پس نہیں اللہ سے بیچ کسی چیز کے، اللہ کے ہاں وہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرتے ہو ڈرنا، اور بچا لو تم اللہ سے اپنے نفس کو، اور طرف اللہ کی لوٹنا ہے۔ کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا تم اس کو ظاہر کرو، اس کو جانتا ہے اللہ، اور جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن پائے گا ہر نفس جو عمل کیے بہتری سے حاضر، اور جو عمل کیے برے
یعنی اس دن کو یاد کرو جب وہ دن آئے گا جو نیک عمل ہوں گے، جس نے نیک عمل کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی اس کو پالے گا، اور جس نے برے کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی اس میں پالے گا۔ جو برے اعمالوں والا ہوگا تودو لو ان چاہے گا کاش یہ کے درمیان اس کے اور درمیان اس کے عملوں کے مدت ہو دور کی، اور بچا لو تم اللہ سے اپنی ذات کو، اور اللہ نرمی کرنے والا ہے ساتھ بندوں کی۔ کہہ دیجیے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے پس میری تابع داری کرو، محبت کرے گا تم سے اللہ اور بخشے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پس میری ہی تابع داری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اللہ نے فرمائی ہے کہ میرے نبی کی تابع داری کرو۔ جب فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جب تم میری تابع داری کرو گے تو تم سے اللہ محبت کرے گا اور بخشے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، کوئی دوسرے کی تیسرے کی نہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجیے کہ تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے پس میری تابع داری کرو، محبت کرے گا تم سے اللہ اور بخشے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پس اگر تم پھر جاؤ گے پس بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو جہنم پر اولاد بعد اس کی بات سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب کہنے لگی عورت عمران کی اے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے بچہ ادا سمجھ کر، پس تو قبول کر مجھ سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جب جنا اس نے کہنے لگی اے رب بے شک میں نے جنا ہے لڑکی کو، اور اللہ خوب جانتا ہے ساز و جنا، اور نہیں لڑکا مانند لڑکی کے، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ حضرت مائی مریم نے اسی وقت یہ دعا کر لی کہ اے اللہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس قبولیت کی اس سے اس کے رب نے قبولیت اچھی، اور پرورش کی اس کی پرورش اچھی، اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ جب داخل ہوا اس پر زکریا علیہ السلام محراب میں، پایا نزدیک اس کے رزق، کہا اے مریم کہاں سے ہے یہ؟ کہنے لگی وہ اللہ کے نزدیک سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو جو مرتد ہو جاتے ہیں، پہلے مسلمان تھے پھر وہ مرتدی ہو گئے، تو وہ ان کو یہ بات لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہو کر کہتے ہیں یہ رزق کہاں سے پایا، بند کمرے میں بے موسم رزق کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک سے ہے، بے شک وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ وہاں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ارادہ نہیں آئے تھے کہ ہم جاتے ہیں ادھر جا کر دعا مانگتے ہیں، وہ تو اچانک دوڑتے ہوئے آئے کہ 3 دن ہو چکے ہیں، میں نے تو تالا لگایا ہوا ہے، مریم شاید ختم ہی ہو گئی ہو، لیکن وہ وہاں آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس تو طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں۔ جب حضرت مریم نے یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کے نزدیک سے ہیں تو اسی وقت انہوں نے دعا کی، کہا رب عطا کر میرے لیے اپنی جناب سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعا کو۔ پاس آواز دی اس کو فرشتوں نے، حضرت زکریا علیہ السلام ابھی کھڑے ہی ہیں اسی جگہ پر دعا کر رہے ہیں، اسی جگہ پر آواز آ گئی اور وہ کھڑے ہی تھے نماز کی جگہ بیچ محراب کے، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، اور سید ہوگا اور عورتوں سے پردہ کرنے والا ہوگا اور نبی ہوگا نیکوں میں سے۔ اسی وقت
دعا کا جواب آ گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو ہیں کہ مریم مر چکی ہوگی، تو وہاں جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے پاس طرح طرح کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ اللہ اگر میں بھی بے موسم آ چکا ہوں، آپ بڑھاپے کی حد کو پہنچے تھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، تو آپ نے دعا کی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لڑکا بھی ایسا جو سید ہوگا اور عورتوں سے پردہ کرنے والا ہوگا اور نبی ہوگا، نیکوں میں سے ہوگا۔ کہا ہے رب کس طرح ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، ایک پہنچا مجھ کو بڑھاپا اور میری عورت بانجھ ہو چکی ہے۔ کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہا ہے رب کر میرے لیے کوئی نشانی۔ کہا تیری نشانی ہے کہ نہ تو کلام کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارہ سے، اس وقت سمجھ لینا اور یاد کرنا اپنے رب کو بہت اور تسبیح کرنا صبح اور شام۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو اور چن لیا تجھ کو جہان والی عورتوں سے، اے مریم فرما بردار ہو جا اپنے رب کے لیے اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم نے وحی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنی کلمیں، کون ان میں سے کفیل بنتا ہے مریم کا، اور نہ تھے ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو کلمے کی، اپنے کلمے کی، نام ہوگا اس کا مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، عزت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں اور قریبیوں میں سے ہوگا، کلام کرے گا لوگوں سے بیچ گودی کے اور بڑھاپے کے اور نیکوں میں سے ہوگا۔ کہا ہے رب کس طرح ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا اور نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے۔ کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا پس وائس کے کہتا ہے اس کے لیے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے، اور سکھائی اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے۔ بے شک تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب سے، بے شک میں پیدا کروں گا تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کی، پس میں پھونکوں گا اس میں، پس ہو جائے گا پرندہ ساتھ اللہ کے حکم کے، اور میں اچھا کروں گا اندھوں کو اور برس والوں کو، اور میں زندہ کروں گا مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور میں خبریں دوں گا تم کو جو تم کھاتے ہو، جو تم ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور تصدیق کرنے والا ہوگا واسطے جو درمیان سامنے ہے تورات، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعد وہ جو حرام کیا تم پر، اور میں لاؤں گا تمہارے پاس نشانی تمہارے رب سے، پاس اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کفر، کہا کون میری مدد کرے گا طرف اللہ کی، کہا حواریوں نے ہم مددگار ہیں اللہ کے، ہم ایمان لائے اللہ پر اور گواہی دیتے ہیں بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ساتھ جو نادر کیا تو نے اور تابع داری کی ہم نے رسول کی، پس لکھ لے ہم کو ساتھ گواہوں کے۔ اور انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہتر ہے چالیں چلنے والا۔ جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں نے قبضے میں لے لیا تجھ کو، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں قبضے میں لینا چاہتا ہوں تجھ کو، اور اٹھانا چاہتا ہوں تجھ کو طرف اپنی، اور پاک کرنا چاہتا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں، اور جہلوں سے بھی وہ لوگ جو تیری تابع داری کریں گے اوپر ہوں گے ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں طرف دن قیامت کے۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پس میں فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے بیچ جو تھے بیچ اس کی اختلاف کرتے، پس اے پر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں پس عذاب دے گا ان کو عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔
اور ہے پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں بس پورا دیں گے ان کو ان کا اجر، اور اللہ نہیں پسند کرتا تھا ان کو۔ یہ ہے ہم نے اس کو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانیاں اور ذکر حکمت والا۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم علیہ السلام کی۔ پیدا کیا اس کو مٹی سے، پھر کہا بات اس کے ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ سچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے، پاس نہ ہو شک کرنے والوں سے۔ پاس جو کوئی جھگڑا کرے اس میں بعد سے جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم، پاس کہہ دیجیے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، یہ آیت مباہلہ ہے۔ پھر ہم گڑ گڑا کر پس کرے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ بس بے شک یہ البتہ وہ قصہ ہے سچا، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور بے شک اللہ البتہ وہ غالب حکمت والا ہے۔ پس اگر پھر جائیں پس بے شک اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ کہہ دیجیے اہل کتاب آؤ طرف کلمے کی، برابر ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے وہ کلمہ ہے کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، اور نہ ہم شرک کریں ساتھ اس کے کچھ، اور نہ پکڑے بعد ہمارا بعضوں کو رب اللہ کے سوا۔ پس اگر پھر جائیں پس گواہ رہو، پس اگر پھر جائیں پس کہو گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑ رہے ہو بیچ ابراہیم علیہ السلام کے اور نہیں اتاری تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، کیا پس نہیں تم عقل کرتے ہو؟ تم وہ لوگ تم جھگڑتے ہو بھی جو نہیں تمہارے لیے ساتھ اس کی کوئی علم، پس کیوں تم جھگڑتے ہو بھی جو نہیں تمہارے لیے ساتھ اس کی علم، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، اور لیکن تھے یک طرف مسلمان، اور نہ تھے شرک کرنے والوں سے۔ بے شک نزدیک تر لوگ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ جو اس کی تابع داری کرتے ہیں، اور یہ نبی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے کاش کہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ سمجھتے۔ اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا اور تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو سچ کو ساتھ جھوٹ کے، اور تم چھپاتے ہو سچ کو اور تم جانتے ہو۔ اور کہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے ایمان لاؤ ساتھ اس چیز کی جو نازل کی اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے دن کے پہلے حصے میں، یہ بھی ان کی چال تھی، اور کفر کرو پچھلے حصے میں شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اور نہیں تم ایمان لاتے مگر جو کوئی تابع داری کرے تمہارے دین کی۔ کہہ دیجیے بے شک ہدایت ہے ہدایت اللہ کی، یہ کہ وہ نہیں دیتا کسی ایک کو برابر، نہیں دیا کسی ایک کو برابر جو تمہیں دیا، یا تم جھگڑتے ہو نزدیک اپنے رب کے۔ کہہ دیجیے بے شک فضل ہے اللہ کے ہاتھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع جاننے والا ہے۔ چن لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے اور بعض اہل کتاب میں سے ہیں اگر امانت رکھی جائے خزانوں کی ادا کرتے ہیں اس کو طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بعض ان میں سے ہیں اگر امانت رکھی جائے دیناروں کی نہیں ادا کرتے اس کو طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر جب تک رہیں اس پر قائم۔ یہ کہ بے شک وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر بیچان ان پڑھوں کے کوئی راستہ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں۔ ہاں جو کوئی پورا کرے گا اپنا عہد اور ڈرے پس بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں ساتھ عہد اللہ کے اور اپنی قسموں کی قیمت تھوڑی، وہ لوگ نہیں ہے ان کے لیے حصہ بیچ آخرت کے، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، اور نہ دیکھے گا طرف ان کی قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور بے شک بعض ان میں سے البتہ ایک فریق ہے وہ ٹیڑھی کرتے ہیں اپنی زبان، یا ملاتے ہیں اپنی زبان کو ساتھ کتاب کے تاکہ گمان کریں اس کو کتاب سے ہے اور نہیں وہ کتاب سے، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سے ہے اور وہ نہیں اللہ کے نزدیک سے، اور وہ کہتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں۔ نہیں ہے بات کسی انسان کے یہ کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت
پھر وہ کہے لوگوں کے لیے ہو جو میرے بندے اللہ کے سوار، لیکن ہو جو رب کو ماننے والے، ساتھ جو تھے تم سکھائے گئے کتاب، اور ساتھ جو تھے تم پڑھتے، اور نہیں حکم کرتے تم کو یہ کہ تم پکڑو فرشتوں کو رب، یہ کہ تم پکڑو فرشتوں کو، نبیوں کو رب، کیا حکم کرتے ہیں تم کو ساتھ کفر کے بعد جب تم مسلمان ہو؟ اور جب پکڑا اللہ نے عہد ان لوگوں سے، جب پکڑا اللہ نے عہد نبیوں سے، جب میں دوں گا تم کو کتاب اور حکمت، پھر آج ہی تمہارے پاس رسول تصدیق کرتا ہوا واسطے جو تمہارے پاس ہے، البتہ تم ایمان لانا ساتھ اس کے، اور البتہ تم اس کی مدد کرنا۔ کہا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے پکڑا ہے اس بات کو بوجھ؟ کہا انہوں نے ہم نے اقرار کیا۔ کہا پس گواہ رہنا بے شک، اور میں بھی ساتھ تمہارے گواہوں میں سے ہوں۔ جو کوئی پھر گیا بعد اس کے پاس وہ لوگ وہ فاسق ہیں، کیا پاس سوائے دین اللہ کے وہ تلاش کرتے ہیں، اور واسطے اس کے فرما بردار ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوش اور ناخوش، اور طرف اس کی لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، اور جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور گروہوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو، ان کے رب سے نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کو ان میں سے، اور ہم واسطے اس کے مسلمان ہیں۔ اور جو کوئی تلاش کرے سوائے اسلام کے دین، پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ بیچ آخرت کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کس طرح ہدایت دے اللہ قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمانوں کے، اور گواہی بھی دیتے ہوں کہ یہ کہ رسول سچا ہے، اور آئی ان کے پاس روشن دلیلیں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالموں کو۔ وہ لوگ جزا ہے ان کی، بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں تمام کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ ڈیل دیے جائیں گے، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے بعد اس کے اور اصلاح کریں، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بعد اپنی ایمانوں کے، پھر زیادہ کفر کرتے ہیں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور وہ لوگ وہ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، پس ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھر زمین سونا، اگرچہ فدیہ میں دے ساتھ اس کے، وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ الحمدللہ تیسرا پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔